اب اس کے کوئی چانسز ہیں کہ پیٹرول کے علاوہ پیسوں کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی سعودیہ سے کوئی مدد طلب کی جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت معیشت کو سنبھالا دینا تو جب آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، ایک تو خان صاحب کے ارد گرد کو ڈھنگ کے آدمی نہیں، مصیبت یہ ہے تو ہر چیز ممکن ہوتی ہے۔ پاکستان کو ہر بحران سے اللہ نے نکالا، یہ بڑا مشکل وقت ہے عام آدمی کے لیے، اور ویسے تو بات یہ ہے کہ مشکل وقت کیا ہے؟ اگر ہر آسودہ حال آدمی، جس آدمی کی آمدن 5, 7, 10 لاکھ سے زیادہ ہے، بہت سے لوگوں کی کروڑوں میں ہے ماہوار، اور بہت سے لوگ اربوں روپے سالانہ کماتے ہیں، اگر وہ کچھ اپنی ذمہ پہ پاکستان میں ہے، اللہ کا فضل ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا تو ایک ہی حل ہے۔ اس وقت حکومت تو کچھ زیادہ نہیں کر سکتی، حکومت کو بھی جو کر سکتی وہ کرنا چاہیے۔ ٹارگٹ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، ہر آدمی کو کم از کم یہ ہے کہ اپنے پاس پڑوس میں لوگوں کو آٹا اور چینی اور کوکنگ آئل اور چائے کی پتی یہ فراہم کرنی چاہیے۔ سب کو ایک دوسرے کی مدد اس وقت درکار ہے۔ اس کے بغیر ایک معاشرے پہ جب مشکل وقت آتا ہے، وہ قوموں نے جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں برباد ہو گیا برطانیہ، آج فرانس، کوریا، جرمنی تباہ ہو گیا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے نا۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ ٹھیک ہے، ایک آخری لاسٹ منٹ ہے ہارون صاحب، ایک آخری سوال جو پیچھے رہ گیا۔ اس مشکل گھڑی میں اپوزیشن عوام کے ساتھ کھڑی ہے، وہ مظاہروں میں ساتھ شامل ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نکلے گھروں سے اور نہیں کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے۔ لاہور میں 400-500 آدمی تھے، شہباز شریف اسی لیے نہیں گئے، مریم بھی نہیں گئی، خواجہ سعد رفیق تھے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں وہ اس سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ معاشی مسائل پہ وہ نہیں کرتے، حکومتیں تبدیل نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کیا امید ہو سکتی ہے ان حکومتوں؟ 50% بجلی مہنگی ہوئی ہے نا عمران خان کے دور میں، ٹھیک 50% نواز شریف کا دور میں، چلیے تو امیدیں پھر 15%، 14% افراط زر ہے پیپلز پارٹی کے دور میں 20%۔ نے ہارون صاحب IMF کی بات کی تھی، ٹیکسز کا ایک نیا بورڈ ہے جو ان کی کوشش ہے کہ اب پاکستانی عوام کے اوپر لاد دیا جائے، ان شرائط کو تسلیم کرنے کے نتائج کیا ہیں؟ ہم تو پہلے مہنگائی کی چکی میں پسے پڑے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے پاکستانی وفد جو ہے وہ آسانی سے ان کے مطالبات نہیں مان رہا ہے۔ ایک دفعہ تو شوکت ترین واشنگٹن سے نیو یارک واپس آ گئے، 4-5 گھنٹے کا ٹریولنگ ٹائم ہے، یعنی زمینی راستے سے، تو وہ واپس آ گیا کہ میں جاتا ہوں واپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ریزسٹ تو کر رہے ہیں۔ اگلے مہینے اس علاقے کے بارے میں امریکی پالیسی آئے گی، اس سے کچھ چیزیں واضح ہوں گی۔ یہ امریکیوں کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کے اپنے لیمیٹیشنز ہیں، ان سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سفارتی دباؤ وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ افغانستان دیکھیں قربانی کا بکرا بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، جب اتنی بڑی ہزیمت کسی قوم کو ہوتی ہے تو ظاہر ہے اپنا بوجھ کسی کے اوپر ڈالنا ہے، کسی نہ کسی کو قصوروار قرار دیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حماقتیں کی، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ہم نے غلطی کی، ہمیں جب جنرل کیننگ کہہ رہے تھے 2009 میں ہمیں واپس آ جانا چاہیے تھا، ہمیں ایک ایسی فوج پہ اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ سپاہی فرضی تھے اور باقی ہتھیار ڈال کے اور جو جن کی تربیت ٹھیک نہیں تھی، اور جو روپیہ انہیں دیا جاتا تھا وہ جنرل اور لیڈر اور وار لارڈ غائب کر دیتے تھے۔ یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے وہ دوسروں کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ سیاستدان ساری دنیا میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت سینئر برٹش جرنلسٹ خاتون سے میں نے پوچھا کہ آپ کے اپنے سیاستدانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں تو آپ کہتی ہیں کہ یہ ان میں یہ پرابلمز ہیں، یہ پرابلم۔ اس نے کہا ڈسگسٹنگ۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی نظام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی یعنی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کوئی آزاد میڈیا ہوتا ہے، کچھ عدالتیں ہوتی ہیں جس کی ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی اور ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں۔ تو ناراض تو وہ ہم سے ہیں۔ دیکھیے وہ تو پہنچ گئے نیو یارک اور وہ واپس آنے والے تھے، پھر IMF نے ایک بیان جاری کیا کہ مذاکرات حوصلہ افزا ہیں اور بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ سیکرٹری فائنانس تو وہی رہے یونس خان۔ ہاں خان، ساری خان، ہاں سارے خان ہیں۔ عمران خان ہے تو خان ہی خان ہوں گے، ظاہر اور بھی کئی خان ہیں جو کچھ معاملات کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں، کچھ خراب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خان صاحب کا یہی تو مسئلہ ہے نا، یہ ڈھنگ کا مشیر کم ہی ہے ان کا۔ اور ایسے ہی ان کے افسروں کے بارے میں بعض افسوسناک خبریں آتی ہیں کہ ایک تو خیر تصدیق ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بعض چیزیں کہی نہیں جا سکتی۔ صحیح بات ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
لوگ وہ ان کے کرکٹر دوست جب ہمیں ملتے ہیں نا جو ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تھے تو بڑے ڈٹرمنڈ اور خود بڑے اچھے پلیئر تھے لیکن پلاننگ کا جوہر بہت کم تھا, حکمت سے بہت کم کام لیتے تھے اور ناراض بہت جلد ہو جاتے تھے, تو ابھی کچھ نہ خوش ہوتے تھے. نہیں وہ دیکھیے نا IMF جو ہے وہ کسی دلیل پہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ اتنے ٹیکس لگائیں اور یہ کریں. بھائی ایک نفسیاتی دباؤ رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے چین کے ساتھ جو قریبی تعلقات ہیں دیکھیں ان کا حلیف بھارت ہے, ان کا حلیف آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, برطانیہ ہے. وہ ان کو چین کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے, ایک مقابلہ ایک نئی سر جنگ شروع ہو چکی ہے. تو اس میں پاکستان تو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے, کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. پاکستان تو چین کے ساتھ ہے اور چین پاکستان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اگر ایک ایسے ملک سے آپ کا واسطہ ہے بھارت سے جو آپ کے وجود ہی کو ختم کرنے کے در پہ ہے, جو انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا, ایک سانحہ ہوگا دوسرا سانحہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ایٹم بم اور میزائل ہم نے کس لیے بنایا اور یہ شاندار فوج ہم نے کس لیے کھڑی کی ہے اور یہ سائنسدانوں کی بہترین ٹیم اللہ نے ہمیں کیوں عطا کی ہے اور ایسے پائلٹ کیوں ہیں, آپ دیکھ ہی چکے ہیں پچھلے برس جو کچھ ہوا تھا. صحیح. تو بہرحال وہ دباؤ تو ڈالیں گے, لیکن 100% کیا اگر آپ 70-80% شرائط بھی ان کی مان لیں تو ملک میں تو بے چینی پہلے ہی موجود ہے بہت, اور وہ بے چینی اور بڑھے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کی جو نئی پالیسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, کیا اس کے حوالے سے بھی کچھ حوصلہ افزا امیدیں ہو سکتی ہیں کہ باقی خطے کے لیے بہترین ہو سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے اس میں بھی پاکستان اور دیگر ممالک کو پیچھے رکھا جائے گا؟ دو پہلو ہیں, ایک تو امریکہ کا رویہ ہے, ایک یہ کہ ہم کتنی کاوش کر رہے ہیں. کیا ہم امریکی میڈیا میں اپنا میسیج دے رہے ہیں, کیا ہم امریکی تھنک ٹینکس کو بتا رہے ہیں اپنا موقف, کیا ہم امریکی جو مختلف فورم ہیں, کانگریس ہے, سینٹ ہے, دوسرے ادارے ہیں, تھنک ٹینک بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ پاکستانی آپ نے کوئی بھرپور سفارتی مہم چلائی ہے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ جناب والا آپ کے کہنے پہ ہم نے وہاں طالبان کو آمادہ کیا مذاکرات پہ, جو ایک آسان کام نہیں تھا. صحیح, وہ ہم ہی تھے جنہوں نے آمادہ ایک میز پہ آپ کو بٹھایا, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہے, ان سے انہیں کسی نہ کسی طرح آمادہ کیا آپ کے بات ماننے پہ. آپ کو سیف ایگزٹ چاہیے تھا وہ لے کے دیا. آپ کے باشندے جو وہاں پھنس گئے تھے وہاں نکالنے کے لیے آپ کو ان کی سیفٹی کی گارنٹی چاہیے تھی. ہاں جی, جانے بچائیں. آپ جائیں نا انٹرنیشنل میڈیا میں, آپ کی وزارت اطلاعات آج کی بات نہیں, ہمیشہ سے صرف یہ کرتی ہے کہ لوکل پالیٹکس پہ بات کرتی ہے. کوئی اس میں سیل ہونا چاہیے. یہ کیا مشکل ہے کہ 2-4 آرٹیکل ہر روز لکھوائے جائیں جو چھپنے کے قابل ہوں دنیا میں. اس میں کچھ مشکل مراسلے لکھے جائیں, خطوط لکھے جائیں, میسیجز بھیجے جائیں, ویڈیوز بنائی جائیں. آپ کے پاس اتنا بڑا مقدمہ ہے مقبوضہ کشمیر کا. ہاں, ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہارون صاحب, پوری دنیا میں ٹیکنالوجی ہے. یکسوئی چاہیے نا. وہ تو یہ ایک پہلو یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ آپ کو قبول تو نہیں کر سکتا ہول ہارٹیڈلی, لیکن آپ انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم آپ سے کوئی تصادم نہیں چاہتے, ہماری بقا کا سوال ہے. بھارت کے عزائم کو ڈس انفو لیب جو ہے اس کو کتنا ہم نے اٹھایا, بات ہوئی وہی یوسف صاحب بات کرتے رہے بس. ٹھیک ہے, مگر آپ نے دنیا میں بات ہوئی ختم ہو گئی. ابھی تشریف لے گئے شاہ محمود قریشی صاحب کابل, جی آپ نے دیکھا انہوں نے آ کے کیا کہا. انہوں نے ایک ایسی عجیب بات کہی کہ میں ہکا بکا ہی رہ گیا کہ کچھ طے شدہ ملاقاتیں تھی, وقت کم تھا اس لیے نہیں ہو سکی. کرزئی کے ساتھ نہیں ہو سکی, عبداللہ کے ساتھ نہیں ہو سکی, ٹیلی فون پہ. بھائی آپ اتنی بات کہیں کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہو گئیں, انہوں نے ہمیں یقین دلایا جو انہوں نے کہا بھی کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور کچھ لیڈروں سے ٹیلی فون پر بات ہوگی. مگر انہوں نے تو سارا قصہ ہی کھول کے سامنے رکھ دیا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, یہ کوئی ایک, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اپنا فارن منسٹر میٹیریل نہیں ہے, کسی دوسرے آدمی کو لگایا جائے. خان صاحب کہاں کسی کی بات سنتے ہیں, خان صاحب عثمان بزدار پہ نہیں سنتے. ڈینگی کس بری طرح پھیل رہا ہے, لاہور آئے یہ ڈینگی جو تھا اچانک ایک دن آیا تھا, اور کہا جاتا تھا کہ ٹائر جو منگوائے گئے استعمال شدہ ان میں یہ اس کا لاروا آ گیا. تو شہباز شریف آپ اس پہ 100 اعتراض کر سکتے ہیں, صبح 6 بجے میٹنگ لیتے تھے. اور مجھے آج ایک صاحب ملے, سینئر سول سرونٹ تھے, ریٹائرڈ, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ دستک ہوئی
اور انہوں نے کہا جی آپ کا گھر چیک کریں گے, سارے گملے چیک کریں گے اور پانی کی ٹنکی چیک کریں گے اور یہ کریں گے. غصہ بھی بہت آیا, لیکن بعد میں ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ضروری بھائی یہ تھا. ایک ایک گھر جا رہے, دیہات میں مسجدوں میں اعلان ہوتے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا کنٹرول کیا روز صاحب, بڑا انہوں نے کام کیا. اس ایسے موقع پہ ایک مہم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو اعلان اب کر چکے ہیں. آپ جو ہے اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور بیانات جاری کرتے رہتے ہیں, یعنی ایسی روز مافیاز کی خبریں میں سنتا ہوں. رات مجھے بتایا ایک صاحب نہایت ذمہ دار آدمی نے کہ جیلوں سے کوئی 40-50 کروڑ روپے رشوت ماہوار جمع ہوتی ہے پنجاب کی جیلوں سے, اور پھر انہوں نے مجھے بریک اپ بتایا کہ فلاں کو اتنے ملتے ہیں, فلاں کو اتنے ملتے ہیں, فلاں کو اتنے ملتے ہیں. یعنی حصہ اس طرح سے میں نے کہا ہاں ظاہر ہے سپرنٹینڈنٹ تنہا تو نہیں کر سکتا. وہ اس کی خبر آئی تھی نا ساہیوال جیل کی کہ اتنے کروڑ روپے, ایک جیل سے اتنے کروڑ روپے جمع ہوتے ہیں.